126 سورہ قاف آیت نمبر 39۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود۔ صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ گزری ہوئی آیتوں میں امم سابقہ کے متعلق کہا گیا تھا کہ پیغمبروں کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں پکڑا، وہ ہلاک ہوئے، ان کو کوئی جائے پناہ نہیں ملا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات سے انحراف کر رہی ہے، دلائل کے باوجود وہ اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا قائل نہیں بن رہے ہیں، قیامت کا عقیدہ نہیں رکھتے ہیں، اعتراضات کرتے رہتے ہیں، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی ہوتی تھی کہ اتنے دلائل کے باوجود بھی یہ ایمان نہیں لا رہے۔ تلاوت شدہ آیتوں میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جاتا ہے کہ آپ ان کی باتوں کو یا ان کی حرکتوں کو دیکھ کر پریشان ہونے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کریں۔ آپ کیا کریں؟ صبر کریں۔ اب جب کوئی پریشانی ہوتی ہے تو وہ پریشانی پر بار بار وہ دل میں خیال آتا رہتا ہے۔ جب بھی کوئی پریشانی ہو تو وہ دل میں اس کے خیالات آتے رہتے ہیں اور پھر آدمی پریشان ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے دل کو کسی اور طرف متوجہ کرنے کے لیے پھر آپ کو حکم دیا جاتا ہے تاکہ ان کے متعلق خیالات ہی آپ کو نہ آئیں۔ پھر آپ کیا کریں؟ فرمایا سبح بحمد ربک، اپنے پروردگار کی تسبیح و تحمید کر، اللہ کی پاکی بیان کر۔ جب آپ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، اللہ کی تسبیح کریں گے، اللہ کی پاکی کریں گے، تو دھیان آپ کا کہاں جائے گا؟ اللہ کی طرف۔ آپ اپنے رب کے ساتھ تعلق قائم کریں۔ اور اس میں پھر کہا جاتا ہے قبل طلوع الشمس و قبل الغروب، سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے۔ نمازوں کے طرف اشارہ ہے، نمازیں بتلائی جا رہی۔ کیا؟ سبح بحمد ربک، اپنے رب کی تسبیح بیان کر لیں۔ قبل طلوع الشمس، سورج نکلنے سے پہلے صبح کی نماز پڑھیں۔ وقبل الغروب، اور سورج ڈوبنے سے پہلے ظہر اور عصر کی نماز پڑھیں۔ صبح کی نماز پڑھیں، ظہر کی نماز پڑھیں، عصر کی نماز پڑھیں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ، اور رات کے ایک حصے میں اللہ کی تسبیح آپ بیان کریں۔ مغرب کی نماز پڑھیں،
عشاء کی نماز پڑھیے، گویا 5 نمازیں بتلائی جا رہی ہے کہ نماز پڑھیے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہیں اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی پریشانی لاحق ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے طرف متوجہ ہوتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے۔ پریشانی دور کرنے کے لیے تعلق اللہ کے ساتھ جوڑنا، اور اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے میں سب سے مقدم نماز ہے، اس لیے کہ نماز کو مومن کا معراج قرار دیا گیا ہے۔ اللہ سے ملاقات ہے، اللہ سے رز و نیاز ہے، اللہ سے بات کرنا ہے۔ ہر پریشانی دور کرنے کے لیے تعلق اللہ کے ساتھ، اللہ کا ذکر کرنا سب سے مقدم، اس میں پھر کیا ہے؟ نماز۔ آگے پھر کہا جاتا ہے وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، نمازوں کے بعد، سجدوں کے بعد، یعنی نمازوں کے بعد، اس سے مراد سنتیں بھی، سنت مؤکدہ، اور اس سے مراد اوراد بھی ہیں، جس طرح سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ کہنا، 33 مرتبہ الحمدللہ کہنا، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہنا، جس طرح تلقین کی گئی ہے، تعلیم دی گئی ہے۔ اور جو شخص نمازوں کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اسی ترتیب سے پڑھ کے اور پھر ایک دفعہ کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اس کی گناہیں معاف ہو جاتی ہیں۔ غرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے کہ ان کے سامنے دلائل تو بیان ہو رہے ہیں، دلائل سننے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ اذیت بنے ہوئے ہیں، تو آپ اپنا دھیان، اپنا توجہ ان سے ہٹا کر اللہ کی طرف کریں۔ اور ہمارے اور آپ کے لیے یہی تعلیم ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے کہ پریشانی دور کرنے کا نسخہ کیا ہے، وہ یہی کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اللہ کا ذکر کرے، استغفار پڑھے، لا الہ الا اللہ پڑھے، نیت باندھ کے 2 رکعت نماز پڑھ لے اور اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد اللہ سے مانگ لے، تو اللہ پاک پریشانیوں سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاصبر، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے، علی ما یقولون، ان مخالفوں کی کہی ہوئی باتوں پہ، یہ جس انداز سے بات کرتے ہیں آپ ان کے طرف دھیان ہی نہ کریں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ہٹ کر اپنی توجہ اللہ کے طرف کر لیں۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور پاکی بیان کر، تسبیح و تحمید کر اپنے رب کی، قبل طلوع الشمس، اللہ کا حمد و ثنا کر، پاکی بیان کر، تسبیح و تحمید کر سورج نکلنے سے پہلے۔ وہی ٹائم ہے بارگاہ عزتی میں، اسی وقت اللہ کے حضور حاضر ہو کر اللہ کا حمد و ثنا کیجیے۔ وقبل الغروب، اور سورج ڈوبنے سے پہلے فرمایا ظہر و عصر کی نماز ادا کیجیے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ، اور رات کے ایک حصے میں اللہ کی تسبیح بیان کیجیے۔ مغرب و عشاء کی نماز پڑھیے۔ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور فرائض کے بعد بھی اللہ کا ذکر کیجیے۔ اللہم وفقنا۔